MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد چمن چمن تذکرہ تمہارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور عليم. سورہ تغابن آیات 16، 17 اور 18. آج کے خطبے کا موضوع مالی قربانی ہے، جیسا کہ ان آیات کے ترجمہ آیات سے ظاہر ہے جن کی میں نے تلاوت کی ہے، مگر ان کے لیے جن کو ترجمہ آتا ہو، اس لیے میں ابھی ان آیات کا ترجمہ بھی کروں گا. مالی قربانی اس تعلق میں ہے کہ وقف جدید کا 39واں سال خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچا ہے اور 40واں سال شروع ہو رہا ہے. پرانا یہی دستور رہا ہے کہ جس سال وقف جدید جس سال میں جس مہینے میں وقف جدید کا آغاز کیا گیا تھا، اس مہینے میں یا اس کے بعد دسمبر کے کسی جمعے میں افتتاح کا اعلان، نئے سال کے افتتاح کا اعلان. کیونکہ وقف جدید کا آغاز سن 57 میں دسمبر کے مہینے میں ہوا تھا، نومبر میں یا اکتوبر میں ہوا تھا، اس لیے پہلی دفعہ جو مالی تحریک ہوئی ہے وہ دسمبر کے جلسہ سالانہ پہ ہوئی، اور اس پہلی دفعہ کی نسبت سے بالعموم یہی دستور رہا ہے کہ جلسہ سالانہ میں جو بھی جمعہ آیا کرتا تھا اس میں اعلان ہوا کرتا تھا. کبھی اگر مصروفیت کی وجہ سے وقف جدید کا اعلان نہ ہو سکے تو آئندہ سال جنوری کے پہلے جمعے میں یہ اعلان ہو جاتا تھا. تو امسال بھی چونکہ قادیان کے جلسے کے سلسلے میں بہت سے امور پر گفتگو ہونی تھی، اس لیے یہی فیصلہ ہوا کہ ہم جنوری کے پہلے جو خطبے میں ہی وقف جدید کا اعلان کریں گے. وقف جدید حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریکات میں سے سب سے آخری تحریک ہے، لیکن چونکہ الہی منشاء کے مطابق جاری ہوئی تھی، اس لیے اس سے متعلق آپ کو بہت ہی مبشر رویا بھی دکھائی گئیں
اور جو ولولہ آپ کے دل میں پیدا کیا گیا اس کا یہ حال تھا کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میرے دل میں اتنا جوش ہے اس تحریک کے لیے کہ اگر جماعت میرا ساتھ نہ دے، جو ویسے ناممکن بات تھی، مگر ایک احتمالاً ایک ذکر کے طور پر، فرضی ذکر کے طور پر بعض دفعہ انسان یہ دلیل قائم کرتا ہے، تو اپنے قلبی جوش کے اظہار کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میرا جماعت ساتھ نہ دے تو مجھے اپنے مکان بیچنے پڑیں، اپنے کپڑے بیچنے پڑیں، تب بھی میں ضرور اس تحریک کو جاری کر کے رہوں گا۔ اور یہ بیماری کے ایام کا آپ کا عزم ہے، جبکہ بیماری کے ایام میں ارادے کمزور پڑ جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وقف جدید کو خدا تعالیٰ نے جو بعد میں برکتیں عطا فرمائیں وہ اس بات کی مظہر ہیں کہ حضرت مسلم موعود کے دل میں یہ تحریک الہی تحریکی تھی، اور جو ولولہ اللہ نے ڈالا تھا وہ الہی ولولہ ہی تھا، جو ساری جماعت کے دلوں میں منتقل ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ یہ تحریک اب خدا کے فضل سے بہت مستحکم ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے اموال اور اولادیں محض فتنہ ہی تو ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایک محض فتنہ ہی ہیں، تمہارے لیے آزمائش کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہیں، ورنہ تم اولادوں کو چھوڑ کر جب واپس چلے جاتے ہو تو کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتے، جب اموال کو چھوڑ کر چلے جاتے ہو تو خالی ہاتھ جاتے ہو۔ آزمائش میں جو تم پورے اترتے ہو وہی تمہاری دولت ہے، یعنی وہی مال تمہارا ہے جو آزمائش میں پورا اترنے کے نتیجے میں نیک راہوں پر خرچ ہو، اور اس کا حساب خدا تعالیٰ کے نزدیک دوسری دنیا میں منتقل ہو جائے۔ وہی اولاد تمہاری اولاد ہے جو تمہارے بعد آنے والے کل میں تمہارے لیے سربلندی کا موجب بنے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب ہو، تمہارے لیے دعاؤں کا موجب بنے، تمہارے درجات کی بلندی کا موجب بنے، اور یہ چیزیں آزمائش کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ تو فتنہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری اولاد فتنہ ہی ہوتی ہے، یہ تو بڑا سخت ایک ناپسندیدگی کا کلمہ ہے جو ہمارے ہاں اگر استعمال کیا جائے تو لوگ ناراض ہو جائیں کہ تمہاری اولاد ہے کہ فتنہ ہے، ان معنوں میں مراد نہیں ہے۔ مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، یعنی آزمائش کا ایک ذریعہ ہے، اور اس فتنے سے اللہ کے فضل بھی حاصل ہو سکتے ہیں، اور اس فتنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کھوئی بھی جا سکتی ہے۔ تو فتنے میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، فتنے پر پورا اترنے والا بہت زیادہ فضلوں کا وارث بن جاتا ہے، ہار جانے والا جو ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو بھی کھو دیتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ وہ ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے، یعنی ان دونوں کو اگر خدا کی راہ میں خرچ کرو گے، اولاد کو بھی اور اموال کو بھی، تو یاد رکھو کہ اجر خدا کے ہاتھ میں ہے، اور عظیم اجر ہے، اس کی وسعت اس دنیا پر بھی حاوی ہے اور اس دنیا پر بھی حاوی ہے۔ عظیم کا ایک تو معنی ہے زیادہ، اور ایک عظمت اس چیز کو کہتے ہیں جس کے دائرہ سے کوئی چیز بھی باہر نہ رہے، وسیع ہو جائے، ہر چیز پر اس کا اثر وسیع ہو جائے۔ تو اس پہلو سے اجر عظیم کا میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ بہت بڑا اجر، اور ایسا اجر جو دنیا پر بھی اپنی رحمت کا سایہ کیے ہوئے ہے اور آخرت پر بھی اپنی رحمت کا سایہ کیے ہوئے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ انفقوا فی سبیل اللہ ما استطعتم، یہ فرمایا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور مضمون ہے خرچ کا، یعنی یہ حکمت واضح فرمائی جا رہی ہے کہ تمہارے خرچ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس خرچ میں جو دلچسپی ہے جو تقوی کی استطاعت بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، اس خرچ میں دلچسپی ہے جو اللہ کے تقوی کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر تم پیش کرو گے، ورنہ محض مال میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے اللہ کو،
کیونکہ وہ سارا مال اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی عطا کرتا ہے، اسی نے سارا نظام اقتصادیات بنایا اور اسی کے قوانین کے تابع یہ جاری ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، جسے چاہے چھین لے۔ اس لیے مال کی بحث نہیں ہے، تقوی کی بحث ہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ، اور اسی غرض سے میں نے اس آیت کا آج کے لیے انتخاب کیا تھا، کہ بعض اپنے دوست اپنی نادانی میں یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں جو مال کا چرچا ہو رہا ہے وہ کہ محض ایک تاجر ذہنیت کی جماعت ہے، ہر وقت مالوں کے مطالبے ہو رہے ہیں، اور اس خیال کو بعض اپنی طرف سے تو پیش نہیں کرتے، اپنے غیر احمدی دوستوں کی طرف منسوب کر کے پیش کرتے ہیں، اور جو کرتا ہے وہ اپنے دل کا ایک داغ ضرور دکھا جاتا ہے، ورنہ جو مالی نظام کو سمجھتا ہو اور خدا کی خاطر قربانی کرنے والا، اس کا غیر احمدی دوست اگر یہ بات کہے گا تو اس کو 1000 جواب وہ اپنی طرف سے دے سکتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہے، تم لوگ تو خدمت دین کرنے کے لیے بھی بھکاری بنے ہوئے ہو، یعنی بڑے بڑے امیر طاقتوں سے پیسے لیتے ہو تو خدمت کرتے ہو۔ خدمت دین تو وہ ہوتی ہے کہ اپنے جیب سے انسان خرچ کرے اور پھر خدمت بھی کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو سارے قرآن میں جگہ جگہ صفحہ الٹے تو مالی قربانی کا ذکر ملتا ہے، بلکہ خدا کے ساتھ بیعت کی شرط میں اس کو داخل فرما دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خدا کو اتنی ضرورت تھی مال کی کہ وہ بیعت جو خدا سے ہوتی ہے، اس بیعت کی 2 شرطیں ہیں، ان کی جانیں بھی خدا نے لے لی، ان کے مال بھی لے لیے، یہ سودا ہوا ہے جس کے نتیجے میں ان کو جنت نصیب ہوگی۔ تو مال کی قربانی کا جو تعلق ہے وہ براہ راست مال کی حرص سے نہیں، بلکہ مال کی حرص کے فقدان سے ہے۔ یہ مضمون ہے جس کا تقویٰ میں ذکر بیان فرمایا گیا۔ وہ قومیں جن کو مال کی حرص ہوتی ہے وہ خرچ کیسے کر سکتی ہیں خدا کی راہ؟ وہ نظام جو مال کی حرص سے آزادی دلاتا ہے، وہی نظام ہے جو مالی قربانی پر چل سکتا ہے۔ اگر مال کی حرص کی قیمت بڑھانے والا نظام ہو تو کوئی چندے نہیں دے گا، سب کے ہاتھ بند ہو جائیں گے، مٹھیاں بند ہو جائیں گی۔ تو ایسی متضاد بات کرتے ہیں جو اگر ذرا سی بھی عقل سے غور کریں تو کسی پہلو سے بھی سچی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اول خدا تعالیٰ جو مالک اور خالق اور قادر ہے اور رزق عطا فرمانے والا، اس کو وسعت دینے والا، اس میں کمی پیدا کرنے والا، ہر طرح کے اختیار رکھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم سے جو میرا سودا ہے اس میں مال کی قربانی شامل ہے۔ دوسرے جگہ جگہ بار بار فرماتا ہے فی سبیل اللہ خرچ کرو، فی سبیل اللہ خرچ کرو، اور اسے ایک مومن کی سوچ کا ایک لازمی ابدی جز بنا دیا گیا ہے۔ آغاز ہی میں مومن کی تعریف، متقیوں کی تعریف یہ فرما دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون باللہ ویؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو، عبادت کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری بات کیا، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو عطا فرمایا رزق اس میں سے وہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو جو سمجھتا ہے یا سرسی نظر سے بھی پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں جماعت کے مالی قربانی کے نظام پر کوئی اعتراض پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور پھر جب جیسا کہ میں نے ثابت کیا ہے واقعات سے، جہاں حرص کا سوال ہو وہاں مالی قربانی طوعی طور پر مانگی جا ہی نہیں سکتی۔ حرص کے برعکس مضمون ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہاں فاتقوا اللہ ما استطعتم فرمایا ہے۔
تم نے اموال خرچ کرنے ہیں، بڑی بڑی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تقوی کا معیار بڑھاؤ گے تو یہ کر سکو گے، ورنہ ہمارے تقاضے پورے نہیں کر سکو گے۔ تقوی کی استطاعت مانگو اللہ سے، تقوی بڑھے گا تو مال از خود بخود پھوٹ پھوٹ کر خدا کی راہ میں نکلیں گے۔ اور یہ ہمارا ساری زندگی کا تجربہ ہے، ساری زندگی کے تجربے کا نچوڑ ہے کہ جن کا تقوی کا معیار بلند ہوتا ہے وہ ان کے دلوں سے پہلے مال پھوٹتے ہیں، پھر ان کی جیبوں سے نکلتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ان میں جوش پایا جاتا ہے کہ زبردستی روکنا پڑتا ہے۔ اور یہ کوئی آج کے زمانے کی بات نہیں، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں یہ رسمیں جاری ہوئیں، اور انہی کی آگے یہ شاخیں ہیں یا انہی کا ورثہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی نے کچھ مال پیش کیا، آپ نے فرمایا گھر کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ اور بعض دفعہ جواب ہوا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور رسول کی محبت وہی ذکر ہے جو گھر پہ چھوڑیں اور کچھ بھی نہیں۔ پھر بعضوں سے قبول کیا اور بعضوں سے قبول نہیں کیا، بعضوں کہا آدھا کر دو، کسی سے تیسرا حصہ لے لیا اور باقی چھوڑ دیا۔ اس میں حکمتیں کیا ہیں وہ تو اللہ کی نے بعد میں خود ظاہر فرما دی بعض صورتوں میں، مگر مراد یہی ہے کہ یہ جو رسمیں چلیں کہ سب کچھ حاضر کر دو، یہ تقوی کے معیار سے براہ راست پھوٹی تھی۔ اور فاتقوا اللہ ما استطعتم کی ایسی زندہ مثالیں تھیں جنہوں نے دائمی ہو جانا تھا، ان کی نسل سے پھر آگے ایسی مثالوں نے پھوٹنا تھا۔ پر جماعت احمدیہ میں جو خدا کے فضل سے یہ عظیم الشان قربانی کے مظاہرے نظر آتے ہیں، یہ اس کی وجہ یہی ہے۔ دے مجھے کوئی ٹھیک ہے۔ بس جماعت احمدیہ کی طرف سے اگر مالی قربانیاں بڑھ رہی ہیں تو یہ اس بات کا ایک پیمانہ ہے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ان کے تقوی کا معیار بڑھ رہا ہے۔ یہ اس بات کا پیمانہ ہے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ان کی حرص کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہت ہی عظیم الشان ایک ٹریبیوٹ جس کو کہتے ہیں، خراج تحسین ہے جو جماعت کی قربانیاں عمومی حیثیت سے جماعت کو دے رہی ہیں۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ایسی جماعت پیدا کر کے دکھا سکے۔ چیلنج ہے، کوئی ہے تو آگے بڑھ کر قبول کر کے دکھائے۔ بسا اوقات میری گفتگو ہوئی ہے مستشرقین سے اور بعض بڑے بڑے سوچنے والوں سے، اور ان سے جب میں نے یہ پہلو کھول کر بیان کیا تو بالکل گنگ ہو گئے۔ میں نے کہا تم کہتے ہو ایجنٹ کسی کے الزام لگتا ہے تم پر، کوئی ایسے ایجنٹ بنا کے تو دکھاؤ کہ جو اپنی جیبوں سے خرچ کر رہے ہوں اور کسی اور سے محتاج نہ ہوں اپنی بقا کے لیے۔ ایسے ایجنٹ پھر پاگل ہی ہوں گے، تو بہتر ہے پاگل کہا کرو بجائے ایجنٹ کہنے کی۔ ایجنٹ پیسے کھاتا ہے، اور اگر وہ ایجنٹ نہ بھی ہو تو پیسے مانگ مانگ کے کام کرتا ہے، لیکن وہ کس قسم کا ایجنٹ ہے جو اپنا سب کچھ فدا کرتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دیتا ہے، وقف زندگی کے نظام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، جب اس کو قبول نہ کیا جائے تو روتا ہوا احتجاج کرتا ہے، اور جب اس کی مالی قربانیاں واپس کی جائیں تو بے چین زندگی گزارتا ہے۔ کئی ایسے احمدی ہیں جن کو بعض کمزوریوں کی وجہ سے یہ سزا دینی پڑی کہ اسے چندہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اور آئے دن مجھے خط ملتے ہیں، ایک کل بھی ملا تھا کہ خدا کے واسطے بس کریں، زندگی بے چین بے قرار ہو گئی، لطف اٹھ گیا ہے زندگی۔ پہلے ہم چندہ دیتے تھے تو اللہ کے احسان کے سے لطف اٹھاتے تھے کہ خدا نے ہمیں توفیق دی اور باقی مال کھانے کا مزہ آتا تھا۔ اب تو سارا مال حرام لگتا ہے۔ تو جس جماعت کا یہ معیار ہو اس کے متعلق کوئی زبان دراز کرتا ہے تو تمہیں کیا فکر ہے؟ ایسی جماعت کوئی اور پیدا تو کر کے دکھائے کہ جن کی جانیں واپس کی جائیں تو روتے ہوئے واپس جائیں۔ یہ بھی تو قرآن کی گواہی کے مطابق وہی پہلی رسم ہے جو دوبارہ زندہ ہوئی۔
قرآن کریم ایسے لوگوں کا ذکر جانی قربانی کی سلسلے میں فرماتا ہے کہ ایسے لوگ محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے جو میدان جنگ میں جہاد کی طرف جا کر اپنی جانیں نثار کرنا چاہتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار فرما دیا کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، دور کا سفر ہے، میں تمہیں کیسے لے کے جاؤں؟ قرآن کریم فرماتا ہے اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے کہ ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم خدا کے حضور اپنی جان پیش کر سکیں۔ واقعتاً ایسی باتیں آج کے زمانے میں اگر دہرائی جا رہی ہیں تو جماعت احمدیہ میں دہرائی جا رہی ہیں۔ وقت کی تحریک ہوئی، بعض ایک موقع پر آ کے میں نے کہا بس اب وہ مدت گزر گئی، اب اور وقت قبول نہیں ہوگا۔ ایسے بے قرار روتے ہوئے خط ملے ہیں عورتوں کے، ایسی بچیوں کی جن کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھیں بلکہ شاید مشکل سے شادیوں کی عمر کو پہنچی تھی، کہ ہم تو آرزوئیں لیے بیٹھے تھے کہ خدا کبھی ہمیں بڑا کرے گا اور ہمیں توفیق دے گا تو ہمارے بچے بھی اسی طرح وقف نو میں شامل ہوں جیسے پہلوں کے ہوئے۔ آپ نے رستہ بند کر دیا۔ میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں اب تو آئے رستے بند کرنے والا؟ یہ اللہ کے فضل سے اخلاص کا دریا جاری ہوا ہے، اور میری نیت پہلے یہی تھی کہ کچھ وقت کے لیے ہو، اب میں اسے ہمیشہ کے لیے جاری سمجھتا رہوں گا اور یہی جماعت کرے گی۔ وہ کون سا دریا تھا؟ ان کے آنسوؤں کا دریا جو اخلاص کی صورت میں پوچھتا، وہ دعائیں بن گیا۔ خدا نے میرے دل کو تبدیل فرما دیا کہ کوئی فیصلہ دوبارہ نہیں چلے گا، ان کا اخلاص چلے گا، اور وہ تحریک جاری ہو گئی۔ تو یہ وہ مضمون ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور مال کی قربانیوں میں بھی میں نے بارہا مثالیں پیش کی ہیں۔ لوگ دیتے ہیں، بعض دفعہ دل پہ بہت بوجھ پڑتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اتنا زیادہ دے رہے ہیں، بعض دفعہ زبردستی واپس کرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات تو نہیں لیکن کبھی کبھی میں مجبور ہو جاتا ہوں بالآخر، میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے، اور پھر خدا ان کو اور برکتیں دیتا ہے کیونکہ اس کی جزا بھی خدا نے دینی ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنو کا معاملہ نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ تم سے کیا قربانیاں مانگ رہا ہے اور اس کے کیا نتیجے نکلیں گے۔ وہ بچہ جس کو اپنے ماں باپ پر اعتماد ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں باپ اس کو کہیں تو وہ اگر وہ سچا وفادار اور حقیقت میں ماں باپ پر اعتماد کرنے والا ہو تو آگے سے بحثیں کرے کہ نہیں یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ بعض بڑی عمر میں آ کر ایسی بحثیں کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر بچے تو آنکھیں بند کر کے جو ماں باپ کہتے ہیں یہ اچھا ہے، اگر انہیں ماں باپ سے پیار ہے تو چل پڑتے ہیں اس راستے پر، اور وہ اچھا ہی ہوتا ہے، مگر کبھی غلطی بھی کر جاتے ہیں ماں باپ۔ لیکن اللہ تو غلطی نہیں کرتا۔ اللہ فرما رہا ہے تمہیں میں تو اس طرح غلطیوں سے پاک ہوں، اور تمہاری ایسی بھلائی میرے پیش نظر ہے کہ تمہارے لیے تو یہی قانون جاری ہونا چاہیے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں تک توفیق ملتی ہے، واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرتے چلے جاؤ، سنو اور اطاعت کرتے چلے جاؤ، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور انفاق کرو۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ خیر لانفسکم، مگر ترجمہ وہی بنتا ہے۔ میں اس کا ہمیشہ یہ ترجمہ کیا کرتا تھا انفقوا خیرا لانفسکم، تم انفاق اللہ کی راہ میں کرو، تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ اور بعض دفعہ کسی کو خیال آتا ہوگا کہ یہ تو گرامر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں بنتی بات، کیونکہ انفقوا کا خیر اگر مفعول بہی ہو تو انفقوا خیرن کا مطلب ہے مال خرچ کرو، اور کس کے لیے خرچ کرو؟ اپنے نفسوں کے لیے، اپنے نفسوں پر مال خرچ کرو، یہ بن جائے گا ترجمہ۔ میرے ذہن میں اس کے 2-3 مختلف معنی تھے جو آج میں نے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب سے کہا کہ جو اہل علم کی پرانی کتابیں ہیں سیدوا وغیرہ ان کو نکالیں، اور مجھے یقین ہے کہ بالکل درست ثابت ہوں گے، اور وہی ہوا۔ ہر بات جو امکاناً سوچی تھی ان کے معنوں کی، وہ تمام باتیں
کتابوں سے نکل آئی ہیں، اس کو مختلف معنی دے کر پہلوں کا بھی رجحان اسی طرف گیا تھا کہ اس کا یہ ترجمہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ مال خرچ کرو اپنے لیے، اس کا یہ ترجمہ اچھا لگتا ہے کہ خرچ کرو خیر لانفسکم، جس میں ایک فعل محذوف مانتے ہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور کانا کی خبر منصوب آتی ہے، اس میں جو زبر سی دکھائی دیتی ہے وہ نصب ہے، اور یہ کانا کی خبر ہوتی ہے، چنانچہ اس فعل کو مختلف شکلوں میں معذوف مانا گیا، اور بعضوں نے یہ ترکیب کی کہ کوئی اور فعل ہے، جیسے ضرور خرچ کرو، اسی قسم کا معنی کوئی میں، یا نفاقا انفاقا انفقوا نفاقا، یعنی خرچ کرنا جو ہے یہ مفعول بن جائے گا، اور خیر لانفسکم یہ اس کا بدل ہو جائے گا۔ بدل کا بھی ترجمہ کیا گیا، مفعول لہو بھی ترجمہ کیا گیا، مفعول لہو میں کے علاوہ ایک اور بھی ملتا جلتا لاجلہ، مفعول لاجلہ۔ تو یہ سارے ترجمے پرانے مختلف بزرگوں نے اسی غرض سے کیے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا منطوق یہ ہے، آیت کا منطوق یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو یہ خرچ تمہارے اپنے وجود نفسوں کے لیے بہتر ہوگا، اس لیے یہ دور کا وہمہ بھی نہ آئے دماغ میں کہ خدا پر کوئی احسان کر رہا ہو، اس کا انجام تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ تمام کا تمام فائدہ جو اس خرچ کے ساتھ وابستہ ہے، خود تمہیں یعنی تمہاری سوسائٹی کو بھی پہنچے گا، تمہارے اپنے نفسوں کو بھی، تمہارے اپنے خاندانوں کو بھی پہنچے گا، یہ مراد ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص اپنے نفس کی بدبختی کنجوسی سے بچایا جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نفس کی خساست سے بچا لے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ جن کے نفس خسیس ہوں ان کا علاج کوئی نہیں ہوتا، اور انہوں نے کہاں نصیحت کے نتیجے میں خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ان کے دل مٹھی ہو جاتے ہیں اور تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر وہی لوگ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ عجیب آپ کی دنیا دار جماعت بن رہی ہے، ہر وقت پیسوں کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہتا ہے اتنی قسمیں ہو گئی ہیں چندوں کی، یہ چندہ وہ چندہ، مگر اعتراض کرنے والے اللہ ماشاءاللہ بعض ہیں جو اپنے ذہنی ساخت کے لحاظ سے یہ باتیں سوچتے ہیں، لیکن قربانیوں میں آگے ہوتے ہیں۔ اکثر وہ ہیں جو قربانیوں کی توفیق نہیں پاتے، لیکن ہر دفعہ جب دروازہ کھٹکتا ہے تو ان کو دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم رہ گئے، اور وہ اپنے نفس کے لیے بہانہ بناتے ہیں۔ یہ تو یہ غلط رستوں پہ چل پڑی ہے جماعت، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم اسلام، مگر خدا تعالیٰ نے تو ہر بات کا جواب دے رکھا ہے، ہر نفسیاتی پہلو کو چھیڑتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں، اس کا تجزیہ فرماتا ہے، اس کے ہر پہلو سے اٹھنے والے سوالات کو اٹھائے بغیر بھی ان کے جواب دیتا چلا جاتا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی خساست سے بچایا جائے یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو یضاعفہ لکم ویغفر لکم، وہ اسے تمہارے لیے بڑھائے گا اور تمہاری بخشش فرمائے گا۔ یہاں قرض حسنہ کی کیا بحث ہے؟ سوال یہ ہے کہ قرض خالی بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن قرض حسنہ کی اصطلاح خدا کو قرض دینے کے سلسلے میں کیوں استعمال فرمائی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ جب بھی کوئی انسان اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو بسا اوقات دنیا میں اس کے مال بڑھا دیتا ہے، اور بڑھاتا تو ہمیشہ ہے، لیکن کبھی جلدی کبھی دیر کے بعد۔ بعض لوگوں سے یہ سلوک ہوتا ہے کہ وہ ادھر دیا ادھر مال میں برکت پڑ گئی، ادھر دیا ادھر ایک چٹھی آ گئی کہ تمہارا اتنا روپیہ پڑا ہوا تھا، تو اس سے یہ حرص پیدا ہو سکتی ہے کہ چندہ دیتے وقت
انسان بڑھانے کے خیال کو دل میں جما دے، اب میں نے چندہ دینا ہے، مجھے ضرور بڑھے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ دیتے وقت اپنی نیتوں کو صاف رکھا کرو، اس میں بڑھانے کا تصور نہ رکھا کرو، خدا کی خاطر قربانی اس کی رضا کی خاطر خرچ کیا کرو، یہ قرض حسنہ ہے۔ اور جہاں تک اللہ کا تعلق ہے وہ تو بڑھاتا ہے ہی، تم قرض حسنہ دو گے تو کون سا وہ اتنا ہی تمہیں واپس کرے گا۔ خدا کی جو سنت یہ ہے یضاعف لکم ویغفر لکم، تم قرض حسنہ دو گے تو بڑھائے گا اور تمہارے لیے بخشش کا سامان کرے گا۔ اب اس میں ایک عجیب لطیف شرط داخل فرما دی، یعنی بڑھانے کا وعدہ ان سے ہے جو قرض حسنہ دیں گے، جو حرص میں دیں گے ان کے ساتھ وہ وعدہ نہیں ہے، بڑھا دے تو اس کی مرضی ہے، مالک ہے، لیکن یاد رکھنا جو برکت والا وعدہ ہے کہ خدا تم پر فضل فرمائے گا اور بڑھائے گا، وہ اسی صورت میں ہے کہ تمہارے دل میں حرص نہ ہو بلکہ اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی خاطر قربانی ہو، اور یہ قرض حسنہ ہے۔ قرض حسنہ میں قرض کا مفہوم بھی داخل فرما دیا، اور یہ عجیب بات ہے کہ قرض کے دو ہی پہلو ہیں، ایک وہ قرض ہے جس میں آپ ضرور کچھ نہ کچھ حرص رکھتے ہیں، اور حرص کی وجہ سے بہت سے لوگ قرض دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے قرض ضائع بھی چلے جاتے ہیں، اور ایک وہ پہلو ہے کہ کوئی حرص نہیں بلکہ بعض دفعہ نقصان کا خطرہ ضرور پیش نظر ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات رہتا ہے، اس کے باوجود دیتے ہیں۔ یہ جو دینا ہے یہ غیر معمولی اعلیٰ نیت کے سوا، پاک نیت کے سوا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرض تو دینا ہے تم نے، یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کی خدا کو ضرورت ہے، ضرورت کا تصور مٹانے کے لیے لفظ قرض استعمال فرما دیا، کیونکہ قرض لینا کسی کی عظمت اور اس کی بڑائی کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی مگر قرضے لیے، وقتی طور پر ایک ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو یہ تو نہیں کہ خدا کو ضرورت ہے، مگر قرض کا مفہوم دے کر یہ بتایا کہ تم کوئی احسان نہیں کر رہے جو اپنی جماعت پر، یا خدا کا تصور براہ راست اگر نہ داخل کریں تو یہ مضمون بنے گا کہ جماعت مسلمہ پر تم کو احسان نہیں کر رہے، یہ تو ضرور واپس ہوگا جو اصل ہے۔ اور جہاں تک خدا کے کاموں کا تعلق ہے وہ بڑھایا کرتا ہے، مگر بڑھاتا ان کے ہے جن کو یہ نیتیں پاک ہوں، جو جذبہ محبت سے خرچ کریں اور قربانی کی روح سے خرچ کریں۔ بس ایسے لوگ جو اپنے غریب بھائیوں کو قرضہ دیتے ہیں اور اس نیت سے دیتے ہیں کہ ان کی بھلائی ہو، اور اگر ہمیں کچھ تنگی پڑتی بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، ان کا جو جذبہ ہے وہ بہت ہی قابل قدر بن جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو بہت ہی قدردان ہوں، اس جذبے سے اگر تم قرض دو گے، لالچ کی وجہ سے نہیں کرو گے، تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں، میرا دستور یہ نہیں فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں، تو میں اللہ ایسا کرتا ہے اور کرے گا، اور اس شرط کے ساتھ کرے گا یضاعف لکم ویغفر لکم، تمہارے لیے بڑھائے گا بھی، اور اس سے بڑی بات یہ تمہاری بخشش کے سامان کرے گا۔ اب اگر مالی قربانی ایسی ہو کہ اس سے برکت بھی پڑے اور یقین ہو، خواہ انسان قربانی کرتے وقت زیادہ تصور نہ بھی باندھے، لیکن یہ یقین ہو کہ مغفرت ہوگی، تو یہ بہت ہی پاکیزہ اور ہر سودے سے اچھا سودا ہے۔ جس خرچ کے نتیجے میں مغفرت ہو جائے وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگلی دنیا کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ وہاں کوئی پیسہ کام نہیں آئے، وہاں مغفرت کا خرچ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو ہمارے دن کتنے ہیں جن میں خدا تعالیٰ سے مغفرت کے سودے کی خاطر اپنا مال خرچ کریں؟ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اور ایک دفعہ مر گیا تو سارا مال یہیں دھرے کے دھرا رہ جاتا ہے، اور پھر اس دنیا میں کام ہی نہیں آ سکتا۔
تو مغفرت کا تعلق تو ہر شخص کے ساتھ ہے، اور مغفرت کی خاطر خرچ کرنا یہ لالچ حرص نہیں ہے، یہ ایک ایسی طبی ضرورت ہے جو ہر انسان سے لاحق ہے، ہر انسان سے وابستہ ہے۔ تو حرص کا جہاں تک تعلق ہے، کوئی غرض کا تعلق ہے، اللہ نے فرما دیا کہ مغفرت کی حرص رکھا کرو، یہ سوچا کرو کہ میں اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہوں، بڑھے یا نہ بڑھے میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ اور خدا وعدہ فرماتا ہے کہ بخشش کا سامان تو ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں تمہارے مال بھی بڑھا چکا ہوں۔ کتنا عجیب شبد، یضاعف لکم ویغفر لکم، تم مغفرت کی خاطر کرتے ہو، خدا اتنا محسن ہے، تمہارا واپس کرے گا، اس سے زیادہ دے گا، اور پھر مغفرت کا قرضہ اس پر باقی رہے گا، اور اس وقت وہ مغفرت کا قرضہ کام آئے گا جبکہ تمہارے مال دولت کی ویسی کوئی اہمیت نہیں رہی، وہ محض فضل ہی فضل ہوگا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی شکریہ ادا کرنے والا، یعنی شکر گزاروں کی قدر کرنے والا، اور حلیم ہے، بہت بردبار ہے، اسے کوئی جلدی نہیں ہے، باوقار ہستی ہے، اور جب چاہے تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما سکتا ہے، اسے صرف نظر فرما سکتا ہے۔ بس یہ وہ آیات ہیں جن کا نظام جماعت کے مالی حصے سے ایک اٹوٹ تعلق ہے، جو کبھی توڑا جا ہی نہیں سکتا۔ وقف جدید کے معاملے میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے برکتیں ڈالی ہیں وہ حیرت انگیز ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ باوجود اس کے کہ ایک زائد تیسرے درجے کی تحریک تھی، جس سے بہت بالا اور مضبوط مالی نظام انجمن کے باقاعدہ مستقل چندوں کی صورت میں قائم تھا، وصیت کا نظام تھا، چندہ عام کا نظام تھا، اور پھر تحریک جدید غیر معمولی اہمیت تھی، اور تحریک جدید کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں بہت خدمت اسلام ہوئی ہے۔ تو تیسرے درجے کی تحریک، جس کا آغاز میں تعلق محض پاکستان اور بنگال کے دیہات سے تھا، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ برکتیں کتنی ڈالتا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ میں یہ فگرز آپ کے سامنے پیش کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت کے اندر جو مالی قربانی کا جذبہ ترقی کیا ہے، وہ ایک دور ایسا تھا کہ تبلیغ کی رفتار سے بہت زیادہ تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اب وہ دور آ گیا ہے کہ تبلیغ کی رفتار اس کو چیلنج کر رہی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر وہ بہت تیز قدموں کے ساتھ اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا رہی ہے، اور پھر ان کے توازن کا دور آئے گا، پھر آپ کی مالی جو آپ کے چندے ہیں ان میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو جائے گا، چوٹی سے اور چوٹیاں اٹھیں گی۔ لیکن اس وقت ہم اس دور میں داخل ہوئے ہیں کہ مالی قربانی کا نظام مستحکم ہو گیا، وہ چل پڑا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، اور پھر دوڑ پڑا، اور اب تبلیغ کا دعوت اللہ کا نظام بیدار ہو کر، جیسے دیر سے اس کو ہوش نہ ہو، ہوش میں آ رہا ہے کہ او ہو یہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں، وہ دوڑ دوڑ کے پھر آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ نکل چکا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ ہوگا کہ جب ان لوگوں میں سے پھر مالی قربانی پیدا کرنے والے، مالی قربانی کرنے والے لوگ پیدا ہونے شروع ہوں گے، اور اچانک جماعت کے مالی نظام میں غیر معمولی برکتیں پڑیں گی۔ جو حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا موازنے سے پہلے، وہ ایک دلچسپ حوالہ ہے، وہ ہے ایک اخبار احمدیت کی دشمنی میں وقف ایک رسالہ جس کا نام المنبر ہے۔ وہ فیصل آباد سے جاری تھا اس زمانے، پرانے زمانے میں 1953 کی تحریک میں اس نے جماعت کے خلاف بڑا کردار ادا کیا۔ عبدالرحیم اشرف صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، اور ان کا پاکستان کے دینی طبقوں پر بڑا اثر تھا۔ 1953 کی تحریک کے ناکامی کے بعد انہوں نے تجزیہ کیا ہے کہ کیا ہوا،
اور بے اختیار دل سے یہ آواز نکلی کہ ہم نے سب کچھ کر لیا مگر جماعت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور جو چندوں کی مثال دیتے ہیں جس سے غیر معمولی متاثر مجھے سن لیں. آپ کو اندازہ ہو کہ 1953 میں جماعت کا حال کیا تھا مالی قربانی کا. وہ کہتے ہیں کہ 53 کے عظیم تر ہنگامے کے باوجود قادیانی جماعت اس کوشش میں ہے کہ 56-57 میں اس کا بجٹ 25 لاکھ روپے تک پہنچ جائے. ساری دنیا کی جماعت کا بجٹ 25 لاکھ روپے تک پہنچ جائے اس کوشش میں ہے. کہاں وہ دن، کہاں آج کے دن. آج خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس سال وقف جدید کا جو وعدہ تھا وہ 2,41,00,000 کا تھا مگر وصولی 2,63,00,000 ہوئی. کہاں وہ اس کے توہمات کہ یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں. گویا ستاروں پہ کمند ڈالنے لگ گئے 25 لاکھ کے بجٹ کی سوچ. اور اب وقف جدید ہی کا اکیلا 2,63,00,000 وصولی کا بجٹ ہے. اور جہاں تک کل انجمن کے بجٹوں کا تعلق ہے اس کی برکت کا یہ حال دیکھ لیں. 57 سال تک تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ 25 لاکھ کی باتیں کر رہے ہیں. 81-82 میں یہ 1,27,67,687 ہو چکا تھا. اور 1982-83 میں 1,55,96,000. یعنی جس سال خدا تعالیٰ نے مجھے اس خدمت پہ معمور فرمایا اس سال 1,55,96,000 تھا. اور 83-84 میں میرے ہجرت کے سال سے ایک سال پہلے کل انجمن کا بجٹ 2,06,14,000 تھا. اور اب صرف وقف جدید کا بجٹ 2,63,00,000 ہو چکا ہے. تو یہ پیسے حریص جماعت کی طرف سے آ رہے ہیں جن کو مال کا فکر ہے اور مال کا حرص ہے. یہ تو اس جماعت کی طرف سے آ رہے ہیں جن کو مال کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں رہی. اپنے مال پیش کرتے ہیں اور قبول ہوں تو خوش ہو کے لوٹتے ہیں، نا قبول ہوں تو روتے ہوئے واپس جاتے ہیں. بس وقف جدید کے سلسلے میں بھی خدا تعالیٰ نے وہ عظیم احسانات فرمائے ہیں کہ روح خدا کے حضور ایسے سجدے کرتی ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہ چاہے. سوائے اس کے کہ مجبوریاں دوسرے کاموں میں لے جائیں. مگر ایک ایک شکر اللہ کا ایسا ہے کہ اس میں ساری روح ہمیشہ سجدہ ریز رہے تو اس کے نشے سے باہر نہیں آ سکتی. موازنے کے طور پر چند اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گزشتہ سال یعنی جو اس سال سے پہلا سال تھا وعدہ جات 2,26,00,000 تھے اور وصولی 2,48,63,000 ہوئی. ان سال جو گزر گیا ہے یعنی ان سال سے مراد وہ سال جو ابھی گزرا ہے 2,41,00,000 کے وعدے تھے 2,63,00,000 کی وصولی ہوئی. اب یہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ وقف جدید کی وصولیاں اس کے وعدوں سے بڑھ رہی ہیں. سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر. قربانی کرنے والا دم جو ہے وہ سینے سے باہر نکلتا ہے، اچھل اچھل کے باہر آ رہا ہے. اور تفصیلی جہاں تک تعلق ہے اس میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ان سال بھی جماعت پاکستان کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہے کہ سب دنیا کے وقف جدید کے قربانی کرنے والوں کے مقابل پر پاکستان نے سب سے زیادہ قربانی کی ہے. دوسرے نمبر پر امریکہ نے اپنے اس عہد کو پورا بھی کیا اور نبھایا ہوا ہے. امیر صاحب امریکہ نے مجھ سے ایک دفعہ ذکر فرمایا تھا کہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کسی چندے میں بہت آگے بڑھیں اور سب سے آگے نکل جائیں. تو ہم نے غور کیا ہے تو یہی سوچا کہ باقی جگہ تو بہت بہت فاصلے رہ گئے ہیں. وقف جدید میں اگر ہم کوشش کریں تو ایسا ہو سکتا ہے. چنانچہ ایک وقت تھا کہ وہ کسی شمار میں ہی نہیں تھے، اب وہ دوسرے نمبر پر آ چکے ہیں
اور گزشتہ سال بھی تھے، اور اس پوزیشن کو مینٹین کر رہے ہیں، یہاں وہ قائم ہے، اور فاصلہ کچھ کم بھی کر رہے ہیں پاکستان سے۔ اس لیے بعد میں نا پاکستان والے کہیں ہمیں بتایا نہیں تھا پہلے، جس طرح جرمنی کی دفعہ شکوے شروع ہو گئے تھے کہ آپ نے اچھا کیا چپ کر کے بتا دیا کہ جرمنی آگے بڑھ گیا، اور ہم نے نہیں بڑھنے دینا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کا یہ اعزاز برقرار رہے گا، مگر امریکہ نے کوشش ضرور کرنی ہے۔ جرمنی بہت سی قربانی کے میدانوں میں یا دوسری یا تیسری پوزیشن پہ رہتا ہے، کبھی کبھی اول بھی آ جاتا ہے، اور یہاں بھی تیسری حیثیت ہے۔ اس کے بعد پھر کینیڈا ہے، پھر میں کو گرم بھی ہے کو کہا، پھر برطانیہ کی باری آتی ہے، پھر ہندوستان ہے۔ ہندوستان نے بھی اچھا معیاری کام دکھایا ہے، اور گزشتہ سال کے مقابلے پر بہت محنت کر کے کافی آگے بڑھا ہے۔ پھر سوئٹزرلینڈ کی چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود اس کی باری ہے، جو 7ویں نمبر پر ہے۔ انڈونیشیا نے وقف جدید میں بہت ترقی کی ہے، 8ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ موریشس 9ویں نمبر پر ہے، اور جاپان 10ویں نمبر پر۔ جاپان کو کوئی اس پہ کوئی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، ان کی بہت چھوٹی سی جماعت ہے، اور ان کے اقتصادی حالات کچھ اس لیے بھی خراب ہو رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو پاکستان سے وہاں آ کے کام کر رہے تھے، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، کچھ کو واپس بھجوا دیا گیا، کچھ کو پولیس کی تحویل میں رکھا گیا، کچھ اقتصادی بحران کے نتیجے میں نقصان اٹھا بیٹھے۔ تو وہ ان کا چھوٹی سی جماعت کا 10ویں نمبر پر رہنا بھی خدا تعالیٰ کی فضل سے ایک بڑا اعزاز ہے۔ اللہ اس اعزاز کو قائم رکھے، اور اس کی برکت سے ان کے اموال میں بھی ترقیات ہوں، ان کی خوشیوں میں بھی ترقیات، اور سب کے لیے میری یہی دعا ہے۔ جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے جو عموماً پیچھے رہ جب چھوٹی تھیں اور پیچھے رہ رہی تھیں، ان میں اس طرح موازنہ میں نے کیا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابل پر غیر معمولی اضافہ پیش کرنے کی کس کو توفیق ملی ہے، کیونکہ عام دوڑ میں تو شامل نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس لحاظ سے گیانا اول آئی ہے، گیانا کی جماعت، اور انہوں نے دگنے سے بھی کچھ زیادہ کر دیا ہے چندہ اس دور میں، اس ایک سال میں۔ بنگلہ دیش نے بہت آگے قدم بڑھایا ہے، انہوں نے بھی 1100 کی بجائے 2063، میں معاف کرنا یہ چندے کی بات نہیں ہو رہی، چندہ دہندگان کی ہر چندہ دہندگان کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ۔ میں عنوان نہیں پڑھا تھا، اس لیے پھر جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا 1100 کیسے ہو سکتا ہے، بنگلہ دیش کا تو بہت زیادہ چندہ ہوگا اس سے۔ تو جب عنوان دیکھا تو عنوان یہ ہے چندہ دہندگان کی تعداد میں اضافہ، اور اس پہلو سے گیانا اضافے کی نسبت سے اول آ گیا ہے، اور بنگلہ دیش کو دوئم قرار دیا ہے۔ لیکن یہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہا، اچھا ٹھیک ہے، 1100 کے بدلے میں 2063 ہے، دگنے سے کم ہے، اور گیانا دگنے سے ذرا سا زیادہ ہے۔ ہالینڈ تیسرے نمبر پر ہے، 170 افراد سے بڑھ کر 294 ہو گئے، 249 ہو گئے۔ کینیڈا چوتھے نمبر پر ہے، 3045 مجاہدین سے تعداد بڑھ کر 4431 ہو گئی، اور جرمنی 5ویں نمبر پر ہے، 5633 سے بڑھ کر 8194 کی تعداد پہنچ گئی ہے۔ یہ جو تعداد کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق مال سے اتنا نہیں ہے جتنا قربانی کی روح کو فروغ دینے کے لیے ہم اس پر زور دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ جب زیادہ تعداد بڑھائی جائے تو اس تعداد کے حساب میں بعض دفعہ خرچ زیادہ ہوتا ہے اور اس سے آمد کم ہوتی ہے۔ مثلا ایک پورا انتظام کیا جائے، ان کا حساب رکھا جائے، کلرک رکھے جائیں، پھر وہ ڈاک کے ذریعے ان کے حساب بھیجے جائیں، اور چندے بعض دفعہ اتنے تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں بعض غریبوں کے کہ مالی حساب پر زیادہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے ان کی آمد کے مقابلے پر۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے اخلاص کی، اور مالی قربانی کے بغیر اخلاص بڑھتا نہیں ہے۔
اور مالی قربانی کو اللہ نے تقوی کا ایک پیمانہ قرار دے دیا ہے، اور پھر لمبا تجربہ بتاتا ہے کہ شروع میں جو ایک پیسہ بھی قربانی کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو دو طرح سے بڑھاتا ہے۔ یضاعف ہو کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ مال اس کا بڑھاتا ہے، اس کے دل کی وسعتیں بڑھا دیتا ہے، قربانی کے جذبے بڑھا دیتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام جماعت میں ایک نئی ترقی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ بس اس دفعہ بھی میں تمام دنیا کی جماعتوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خواہ کتنا ہی معمولی چندہ کیوں نہ ہو، میں پچھلے سال بھی اعلان کر چکا ہوں کہ یہ شرط چھوڑ دیں کہ 6 روپے کم سے کم یا 12 روپے کم سے کم یا اس کے لگ بھگ دوسری کرنسیوں میں رقم ہو، اگر کوئی ایک آنا بھی دے سکتا ہو تو اس کو کہیں شامل ہو جائے۔ اس کا شامل ہونا اس کی مالی دقتوں کا حل ہے، اور اس کو یہ نہیں کہنا کہ تمہارا پیسہ بڑھے گا اس لیے شامل ہو جاؤ، اس کو یہی کہنا ہے کہ تم آنا بھی دو گے تو جو تمہیں لطف آئے گا اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی، وہ تو کروڑوں روپے بھی خرچ کر کے حاصل کی جائے تو کوئی کچھ بھی چیز نہیں۔ اس لیے قربانی کے جذبے کی خاطر اس سے ایک آنا بھی وصول کرنا ہو تو کریں، اور نو مباحین کو کثرت کے ساتھ اس میں شامل کریں۔ اب وقت ہے کہ نو مباحین جس تعداد سے بڑھ رہے ہیں اسی تعداد سے چندہ دہندگان بھی بڑھیں، اس ان کو مستقل چندے میں بھی 16ویں کی نسبت سے نہیں، 16ویں حصے کی نسبت سے نہیں، بلکہ حسب توفیق، اور یہ مضمون بھی مستطاعتم سے مجھے ملا ہے۔ فاتقوا اللہ مستطاعتم، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی استطاعت ہے۔ تو نئے آنے والوں کی استطاعت کچھ کم ہوتی ہے، بس بعض دفعہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے آتے ہی فوراً قربانیوں میں حصہ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم برابر کا حصہ لیں گے، لیکن عموماً یہی دیکھا گیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا کہ تعریف قلب کی خاطر ان پہ خرچ بھی کرو؟ آغاز میں یہ حال ہوتا ہے بعض دفعہ آنے والوں کا کہ ان کی دلداری کے لیے کچھ نہ کچھ، ان کی ضرورتیں اقتصادی بدحالی کو دور کرنے کے لیے کئی وجوہات سے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جلسوں پر بلاتے ہیں تو کرایہ دے کر بلاتے ہیں، پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ چندے لے کر اپنے خرچ پر چندے دینے کے لیے آتے ہیں، مگر آغاز میں کچھ قربانی لازم ہے۔ اگر بغیر قربانی کے اسی حال پہ وہ ٹھنڈے ہو گئے تو پھر آپ کے لیے ان کو قربانی کے مزے دینا مشکل ہو جائے گا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قربانی کا مزہ ہے کیا۔ بس ان کو بھی وقف جدید میں شامل کریں۔ اس ضمن میں یورپ کی جماعتوں اور مغرب کی جماعتوں سے خصوصاً یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ہر ماں باپ اپنی اولاد پر نظر رکھیں، اور جہاں وہ کمانے والے بنیں ان کو یہ تحریک کریں کہ پہلے ہفتے کی آمد وہ مسجدوں میں دیں، اور یہ نیک روایت حضرت مسلم موعود کے زمانے سے قائم ہے، اور جہاں تک میرے سے مشوروں کا تعلق ہے میں ہر ایک کو یہی بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم خدا نے برکت دی ہے کیا کریں؟ میں کہتا ہوں پہلے ہفتے کی آمد وہ مسجد کے لیے دے دو، دوسرے فوری طور پر چندہ باقاعدہ دینا شروع کر دو، 16 حصے کا حساب کر کے، اگر زیادہ کی توفیق نہیں تو یہ ضرور دو۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، تو یہ بھی ایک فتنے کا موقع ہوتا ہے۔ اولاد خوشحال ہوگی، ماں باپ سمجھتے ہیں ان کو کیوں چندوں میں ڈالیں خام خواہ، ہم جو دے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ہار گئے، آپ کا دیا ہوا بھی گیا۔ اگر چندے کا شوق ہی نہیں اور یہ سمجھتے ہی نہیں کہ باعث سعادت ہے، تو اولاد کو بھی آپ نہیں کہیں گے، اور آپ کے چندے کے اوپر سے بھی ایک اور روشنی پڑ جائے گی جو ایک غلط روشنی ہوگی۔ یعنی آپ پہلے دیتے تھے مصیبت سمجھ کے دیتے تھے، چٹی سمجھ کے دیتے تھے، جو اولاد کو چٹی سے بچا رہے ہیں۔ بس فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہر فتنے کا موقع ایسا ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ ہم اس کو شکست دے کر خدا کی رضا کم کرنے کی بجائے اس کو بڑھاتے ہوئے آگے بڑھیں۔ فیکس کے لحاظ سے بھی ہم نے موازنہ کیا ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ حسب سابق
وقف جدید کے فیکس چندے میں اب بھی سب سے آگے ہے. امریکہ نمبر 2 ہے. کوریا اور جاپان تیسرے نمبر پر ہیں. اور بیلجیم اللہ کے فضل کے ساتھ چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود بھی چوتھے نمبر پر آ گئی ہے. حالانکہ مالی لحاظ سے ایک کمزور جماعت ہے. یورپ کی جماعتوں میں بیلجیم کی جماعت بہت کمزور جماعت ہے، اخلاق میں مالی لحاظ سے. لیکن اللہ نے توفیق دی ہے کہ چوتھے نمبر پر آ چکے ہیں اور بھی قربانیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. چندہ بالغان میں جو پاکستان کے اضلاع کا مقابلہ ہوا کرتا ہے، ان میں کراچی اول، روا دوم، لاہور سوم، پھر فیصل آباد، سیالکوٹ، اسلام آباد، گجرانوالہ، شیخوپورہ، کوئٹہ اور سرگودا آتے ہیں. مجموعی وصولی کے لحاظ سے چندہ اطفال میں کراچی پھر اول، لیکن یہاں روا کی بجائے لاہور دوئم اور روا سوم ہے. پھر فیصل آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، شیخوپورہ، سرگودا اور کوئٹہ اسی ترتیب سے آتے ہیں. وقف جدید کی جو تحریک ہے، یہ وقف جدید بیرون جب سے تحریک شروع ہوئی ہے، اگرچہ اس آمد میں سے بہت حد تک انہی علاقوں میں خرچ ہوا ہے جن علاقوں کی خاطر یہ تحریک قائم کی گئی تھی، یعنی پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش. لیکن حضرت مسلم موعود کی ایک رویا نظر سے گزری ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا منشا یہ ہے کہ بالآخر اس تحریک کا فیض، یعنی جن کاموں پر خرچ کرنا ہے اس اعتبار سے بیرونی دنیا پر بھی پھیلانا ہوگا، اور باقی ملکوں میں صرف پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش پر ہی اس کا خرچ نہیں ہوگا، بلکہ اور جگہ بھی اسی قسم کا نظام جاری ہو. یعنی وقف جدید کے مقاصد کے حصول میں ان کو بھی شامل کرنا پڑے گا، صرف چندے کی قربانی میں نہیں. بس اس لحاظ سے اس سال میں نے مال کو ہدایت کر دی ہے کہ آغاز ہم افریقہ سے کرتے ہیں. افریقہ میں ضرورتیں بڑھ رہی ہیں اور بعض ملکوں میں اقتصادی بدحالی کی وجہ سے چندوں میں کمزوری آ رہی ہے. وقف جدید کا ایک حصہ ہم انشاءاللہ اس سال افریقہ کی طرف منتقل کریں گے، اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ یورپ میں بھی وقف جدید کے نظام کے تحت ہمیں معلمین مقرر کرنے پڑیں گے اور اس قسم کے کام جاری کرنے ہوں گے جو اسلام کے آخری غلبے کے لیے ضروری ہیں. ایک آخری بات، میں وہ اس وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، میں ہو چکا ہے، بلکہ وہ حوالہ تو نہیں پڑھ سکتا مگر اس کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے. پھر کسی وقت حضرت مسلم موعود کا حوالہ بھی پڑھ کے سنا دوں گا. پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ دیگر جماعتوں کو دفتر اطفال کا ریکارڈ رکھنا چاہیے. یہ اس سلسلے میں آخری نصیحت ہے آج کے خطبے میں. وقف جدید کا جو اطفال کا ریکارڈ ہے وہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں رکھا جاتا ہے، مگر دوسرے ملکوں میں نہیں رکھا جاتا. اور ہم چاہتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ اس میں حصہ لیں. جس طرح 9 مباحثین دین میں بچے ہی ہوتے ہیں، خواہ عمریں کتنی ہوں، اسی طرح بچوں کا حال ہے. ان کو شروع میں ہی وقف جدید میں شامل کیا جائے تو آئندہ ہر قسم کے دوسرے چندوں میں اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے بڑھا دے گا، ان کے دل کھول دے گا. تو ہمیں معین طور پر یہ اطلاع ملنی چاہیے اب باہر کی جماعتوں سے کہ اتنے زیادہ بچے ہم نے بڑھائے ہیں. اور بچے کے سلسلے میں پہلے دن کا بچہ بھی نظام میں شامل ہو جاتا ہے. بعض مائیں تو پہلے زمانے جب میں وقف جدید میں کام کیا کرتا تھا تو بعض مائیں لکھا کرتی تھیں کہ ہمارے ہونے والے بچے کبھی چندہ لے لیں، اور بعض یہ کہا کرتی تھیں یہ ہم مومن جو ہیں نا، یہ اللہ میں سے کافی ترکیبیں کرتے رہتے ہیں، کسی کا بچہ نہیں ہوتا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کا چندہ جو میرا بچہ نہیں ہو رہا نا، میں نے وہ لکھوا دیا وقف جدید، اور اللہ آپ ہی سنبھالے معاملہ. اور واقعتاً ایسے میرے سامنے معین واقعہ آئے کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا بچہ نہیں ہونا، کسی عورت نے یہ ترکیب چلی اور اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا فرما دیا. یعنی چندہ دینے والا بعد میں آیا ہے، چندہ پہلے آ گیا ہے.
تو یہ دنیا کے نظام نہیں ہے، یہ اور قسم کے نظام ہیں جو چل رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو شامل کریں، اگر دل کا جوش اور ولولہ ہو تو بے شک ان کو بھی شامل کر لیں جو پیدا نہیں ہوئے. جو پیدا ہوئے ہیں ان کو تو ضرور شامل کریں. اللہ تعالیٰ اس نظام کو ہمیشہ برکت دیتا چلا جائے اور بڑھاتا چلا جائے. ہمارے اموال میں ہمارے اخلاص کے پیچھے پیچھے برکت دے، آگے نہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم پہلے رکھا ہے، انفاق کا مضمون بعد میں آتا ہے. پہلی دعا یہ ہے کہ ہماری تقوی کی استطاعت بڑھائے، اس بڑھتی ہوئی اطاعت کے وسیع تر دائرے میں ہمارے اموال میں بھی برکت ہوتی چلی جائے اور ہماری جانی قربانیوں میں بھی برکت ہوتی چلی جائے. اور یہ ایسے سلسلے ہیں جو خود اپنی ذات میں ثواب ہیں، اپنی ذات میں جنتیں ہیں. اللہ سب دنیا کو ان جنتوں سے آشنائی عطا فرمائے. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان محمد